السلام علیکم۔ تھنک فار حسین میں خوش آمدید۔ احباب، زنجیر زنی ایک ایسا موضوع ہے جسے زیادہ تر جذباتی باتوں نے جواز بخشا ہے، جذباتی بیانیوں نے جو ممبروں پر ہوتی ہیں، مختلف ذاکرین اور چند ایک مولانا حضرات ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بات کی ہے اور اس کے حق میں بات کی ہے، اور غیر منطقی طور پر اور ساتھ ساتھ جذباتی بیانیوں کے سہارے سے اس کے درست ہونے کا اسے جواز بخشا ہے۔ ہم کسی اگلی ویڈیو پر بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے زنجیر زنی کو ثابت کرتے ہیں ممبروں پر، اور پھر اس میں جو جذباتی بیانیے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کون سا جو ہے ایسا عنصر شامل ہو جاتا ہے کہ جس میں نیچے بیٹھے والے جو سامعین ہیں وہ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو غیر منطقی باتیں ہیں اس کو ہم منطق کے ساتھ جوڑیں گے اور دلائل سے بات کریں گے، لیکن جو ہے وہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ ابھی جو کرنی ہے ہم نے بات وہ ہے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا مغیث الحسن نجفی صاحب، ان کی ایک ویڈیو گزری ہے زنجیر زنی کے حوالے سے، تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ دلائل سے بات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے دلائل دیے ہیں اور وہ دلیل کو مانتے ہیں، اور تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی روش ہے، اور اسی بحاف پر جو ہے میں نے سمجھا ہے کہ پہلے اس پر بات ہو جائے تو پھر اس کی طرف آئیں گے، کیونکہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ پہلے اس کی بات سنی جائے جو دلیل سے بات کر رہا ہے۔ مغیث الحسن نجفی صاحب جس طریقے سے یا جن دلائل سے زنجیر زنی کو درست ثابت کر رہے ہیں، پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ سنیے۔ نہ ہو تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ حجت تمام کر رہے ہیں ہم۔ زنجیر زنی، کما زنی، خونی ماتم اور شرٹ اتار کے، قمیص اتار کے اس ماتم پر مراجع عظام کی کیا رائے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے خونی ماتم کا کوئی اس طرح نہیں ہے اتھینٹک کہ کوئی خود اہل بیت نے خون نکالا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم، یقین یا پتہ نہ ہو، اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کلیہ کے تحت زنجیر زنی حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر پھر سوال کیا گیا جی یہ کب سے ہے، تو اس کے بارے میں ایک تاریخ بھی بتا دیں کہ امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے تھے یمن کی طرف، بصرہ کی طرف اور بحرین کی طرف۔ وہاں کے جو شیعہ تھے ان کو بلایا تھا کہ آئیے ہم کربلا کی طرف نکل رہے ہیں اور میری نصرت کیجیے۔ تو قافلہ بحرین بصرہ سے گزرا، بصرے کے مومنین بھی ساتھ ہوئے، اور کربلا جب پہنچے تو 9 دن گزر چکے تھے، یعنی 19 محرم الحرام کو یہ قافلے پہنچے، فوجی پہنچے مولا کا ساتھ دینے کے لیے۔ آ کے پتہ چلا مولا شہید ہو چکے ہیں۔ بنو اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر قبر پہ ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کے اپنے سروں پر ماتم کیا تھا اور خون نکالا تھا۔ اس چیز کو ذکر کیا ہے ناسخ التواریخ میں محب الدین تبری نے صفحہ نمبر 272 پر۔ اس کے بعد کسی معصوم علیہ السلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے۔ تو جب یہ معصوم کسی چیز کو غلط نہ کہیں، ان کے دور میں وہ چیز ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز پر راضی ہیں یا یہ کام حلال ہے۔ اس چیز کو اگر آپ نہیں مانتے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوتے ہیں تو ایک روایت ہے ویسے کرنی، اور اہل سنت کے نزدیک ایک اور صحابی کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو لوگ کہتے ہیں جی اس کی بھی سند درست نہیں ہے یا یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اگر آپ نہ مانیں۔ اس کے بعد روایت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پیشانی ماری تھی جب مولا کے قتل کے صدمے میں، تو ان کا خون نکل آیا تھا۔ اس چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ یہ روایت بھی بحار الانوار اور دیگر کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، ایک مومن نے مصائب مولا حسین میں اٹھ کر اپنے سر کو دیوار میں مارا اور خون نکل آیا، تو مولا نے اسے غلط یا برا بھلا نہیں کہا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ استدلال ہے جو مراجع عظام نے کیا ہے، اور انہوں نے اس جواز کی چیز کو کہ جواز جائز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روایات بھی آپ پیش کی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے، مستند نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ امر محبوب ہوتا تو امام خود کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ امام علیہ السلام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے تھے، ماتمی دستے بھی نہیں نکالے تھے، پھر ہم سب نکالنا چھوڑ دیں، پھر حسین حسین کرنا چھوڑ دیں، جس سے حسینیت کا پرچار ہوا، جس سے شیعت پھیلی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو اہل بیت کریں وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہے، باقی حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام تو کافی عرصہ ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں،
ان کے بس میں مجلس ہوتی کروا لیتے، نہیں تو گھر میں چاندہ صاحب کو پردے دار خواتین کو بٹھا کے مجلس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر حرام کی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت یہ تو کہتی ہے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں تو پھر ماتم کرنا بھی خود کو نقصان پہنچانا ہے، مجلس میں بھی جانا خود کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور خود مجلس پڑھتے ہوئے کافی خطبہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو مجلس پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح ماتم کرتے ہیں، خون تو نکل آتا ہے ماتمیوں کا، پھر ان کو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، خود کو نقصان پہنچانا۔ تو ہر وہ چیز جو خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ جس طرح آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ آپ گئے، آپ کو پتہ ہے بھگدڑ مچتی ہے ہر سال، اور سعودی حکام بھی بعض اوقات بندوں کو قتل کروا دیتے ہیں، جس طرح واقعہ ہوا تھا، کرینوں کے ذریعے ٹرکوں پر لاشیں ڈالی گئی تھیں، تو پھر آپ حج کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو ایسا ہر امر جس پہ آپ کو ضرر کا خدشہ ہو وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ اور یہ وہ امر ہے حسینیت کا پرچار، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے کس چیز کو، کہ آپ بکا بھی کر سکتے ہیں، جزا بھی کر سکتے ہیں، اور جزا کا معنی ہم بتا چکے ہیں، جزا سے مراد یہ کہ بال نوچنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام پر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مراجع عظام کا فرماتے ہیں کہ جزا میں اگر خون بھی نکل آتا ہے یا آپ خونی ماتم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مولا سجاد کو کہنا کہ آپ خود کو اتنا زیادہ تکلیف دیتے ہو تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو مولا کہتے ہیں میرے بس میں نہیں رہتا۔ یہاں بھی حسینیت میں جس طرح جناب عابس شاکری مولا کے صحابی ہیں مولا حسین کے، انہوں نے اپنی درع اتار کے پھینک دی تھی، تو ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے، حل جننت یا عابس، کیا عابس آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حب الحسین جننی، کہ محبت حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ تو وہ بھی تو انہوں نے درع اتار کے جو پھینکی تھی وہ خودکشی کے مترادف ہے کہ ابھی وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن خون بہانے کے بارے میں شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراجع عظام نے ان کو جائز قرار دیا۔ پھر ہم نے فتوے بتائے تھے کہ یہ فتویٰ اس طرح ہے، یہ فتویٰ اس طرح ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آیت اللہ سستانی خاموش ہیں اس مسئلے میں، جب ایک مرجع اس مسئلے میں خاموش ہو جائے تو آپ اصالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے، اصولی کلیہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے حرام کا پتہ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جب ایک مرجع خاموش ہے تو آپ اصالت کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز ہے تدبیر کرنا۔ لیکن اگر آپ اس طرف بھی نہیں جاتے، آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر یہ یہاں مجھے زبردستی کہا گیا اور سخت الفاظ سے کہ جی نہیں، پھر ولی فقیہ کا امر آپ کے لیے ضروری ہے ماننا۔ تو گزارش ہے ولی فقیہ جناب قبلہ آیت اللہ آغا راہ بردام ذلو، احترام ہے ان کے لیے، ان کا احترام ہے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما۔ لیکن آپ جو متشدد حضرات ہیں، آپ مرجع کو گالیاں دلواتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ان کے رائٹ ہینڈ مرجع مجتہد مسلم مجتہد جو ایران میں موجود ہیں، ان کا قول بتاتا چلوں، اور ان کی اوریجنل ویب سائٹ استفتاءات کی، اس کا بھی لنک دے دوں گا، وہاں جا کے سرچ کر لیجئے گا۔ جو لتر اٹھا کے، یعنی کہ جو چھترول کے لیے پھر رہے ہیں، جن کو کوئی مولوی ایسا ذاکر کوئی بھی مل جائے کہ جس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے نظریات کے خلاف ہے، اور اس کی چھترول وہ شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے گزارش ہے آغا مکارم شیرازی کا فتویٰ پڑھیے۔ ان کے نزدیک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ولی فقیہ ہیں فقط ایران کے، کیونکہ ایران کی شورا لجنہ کمیٹی نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کی ولایت جو ہے باقی ممالک پر نہیں ثابت۔ آپ کو لنک بھیج دوں گا، خود تحقیق کریں۔ یہی چیز ہم نے کہی، تو انہوں نے کہا جی ولی فقیہ ولایت فقیہ کا کنسیپٹ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی اور چیزیں ذکر کرتا چلوں کہ کن مراجع عظام نے اس چیز کو جائز کرا دیا۔ اس سے پہلے زنجیر سے پہلے، کما سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مراجع عظام نے شرط لگائی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف نہ جائیں، خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کہا جی، پھر کسی نے، ایک مولوی صاحب نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ پھر ننگے ہو کر پھر آپ بھی جو ہے زنجیر لگایا کرو، تو خدا را تھوڑا سا فکر کر لیا کریں، بات کرتے ہوئے شرعی بات کیا کریں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک بابا جی نے کہا کہ جی ننگے ہوتے ہیں، اور ننگے ہونا جو جائز نہیں، اور حضرت عبد المطلب نے حرام کرا دیا تھا۔ تو میں آپ کو استفتاءات بتا دوں، آیت اللہ سستانی باقی دیگر تمام مراجع عظام جن کے نزدیک مرد بغیر شرٹ کرتے کے فقط شلوار یا ایک کھلا انڈر ویئر اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے خاتون مسجد میں ہو، گھر میں ہو، پھر اسے نہیں دیکھ سکتی نماز کی حالت میں بھی۔ خاتون پر پردہ ہے، خاتون پر پردہ واجب ہے، ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔ اور مراجع عظام کا فتویٰ اٹھا لیجیے، آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل میں 774 نمبر فتویٰ ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اکثریت مراجع عظام تقریباً آیت اللہ خامنائی اور آغا مکارم کہتے ہیں کہ جی جہاں خواتین ہوں وہاں آپ اس چیز کو انجام نہ دیں یا اجتناب کریں۔ لیکن باقی تمام مراجع عظام کے نزدیک آپ شرٹ اتار کے آپ ماتم بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی گھوم پھر سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن ایک ادبی تقاضا ہے کہ ویسے آپ نہ گھومے پھریں۔ اور جب مومنین شرٹ اتار کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں خواتین کیوں ٹھہری ہوتی ہیں؟ یہ خواتین کی غلطی ہے، ماتمی دستہ ہے، جلوس عزاداری کریں۔ دوسرا پھر یہاں کہا جاتا ہے جی بیبیاں تشریف لاتی ہیں مجلس میں اور ماتم داری میں، اور یہ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بیبیوں کو پتہ ہے کہ کہاں ٹھہرنا اور کہاں نہیں ٹھہرنا، اگر بیبیاں تشریف بھی لاتی ہیں۔ مومنات سے گزارش ہے کہ وہاں نہ ٹھہرا کریں۔ اور دوسرا بیبیوں کے بارے میں، بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور ان کا ایک پردہ اور ان کا ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مردوں کے مجمع میں آ کے کہیں ٹھہر گئیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو وہ شریعت کے بانی، ان کو پتہ ہے شریعت کیا ہے۔ آپ ایک فتویٰ مسلط کریں جی ننگے ہو کے، خدا کا خوف کریں۔ ننگا ہونا اور بات ہے، شرٹ اتارنا اور بات ہے۔ ننگے ہو کے، ننگے کو معنی ہے اریانی، آپ عربی بہتر سمجھتے ہیں۔ جب آپ ننگا کہہ رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ننگا ہونا، تو آپ کا ننگے سے مراد عربی میں کیا ہے؟ آپ تو پھر فقہ کی بھی جو ہے وہ سپیڈ لگا دیتے ہیں کہ جی فقیہ بن رہے ہیں، 50 سال 30 سال فقہ پڑھ رہے ہیں اور نظریات کو باطل کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنا فتویٰ لاگو کر رہے ہیں۔ دست بستہ گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے۔
मराज उज़ाम के फतवे को नकल करें, आपकी यही जिम्मेदारी, हम भी यही जिम्मेदारी अदा करें। छोटा सा तालिब इल्म, छोटा सा, लेकिन कोई बात आपको गलत लगती है, उलमा से भी, तालिब इल्मों से भी, अवाम से भी गुजारिश है उसकी दलील मांगे। किसी को गाली देना, किसी को सब शितम करना, इसका फिर आपने हिसाब खुद देना है। नंगे होना और बात है, उरियान और नंगा एक ही लफ्ज़ है। अरबी में उरियानी कहते हैं, उर्दू में नंगा कहते हैं। नंगे से मुराद है पूरा जिस्म नंगा होता है। और नीम उरियानी ये है कि तो आपने मसलन कि ये खवातीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मर्द के लिए नीम उरियानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उसका पर्दा ही उसकी शर्मगाह है। और मर्द के लिए मुझे कहा गया जी तुम मारो दिखाओ फलां, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जंजीर जनी करता हूँ, वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे माहौल साजगार नजर आता है, ना वीडियो बनाता हूँ ना इसकी मैं तशहीर करता हूँ, और ना मुझे शौक है। ये भी इसलिए बताया कि उन लोगों का एतराज़ खत्म हो जाए, बाकी करते हैं तो उनकी मर्जी। और खवातीन की जिम्मेदारी है, मातमी दस्तों जलूसों में जहाँ शर्टें उतारी हुई हैं, जंजीर जनी हो रही है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। वैसे भी अमूमी टीवी पर भी किसी मर्द ने शर्ट उतारी है, रेसलिंग की वीडियो है, कुछ भी है, खवातीन के लिए जायज़ नहीं है देखना। ये खातून का पर्दा है, खातून के लिए एक पर्दा इस्लाम ने मुकर्रर कर दिया। नंगा होना और बात है, अपनी इस्लाह फरमा लें, और शर्ट उतारना और बात है, मर्द के लिए जायज़। और मराज उज़ाम आयतुल्लाह सिस्तानी समेत आयतुल्लाह खोई, आयतुल्लाह खामेनाई, दीगर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, आयतुल्लाह बहजत, जिन मर्ज़े का फतवा उठा लें, उनके नज़दीक शर्ट उतारने में कोई कबात नहीं। आगे फिर आते हैं कि जिन्होंने शर्ट उतार के जंजीर जनी को जायज़ और बाज़ ने बायसे सवाब करार दिया। उनमें आयतुल्लाह वहीद खुरासानी है, जिन्होंने कहा जायज़ है। आयतुल्लाह तकी मदरसी है, उन्होंने कहा जायज़ है, बायसे सवाब है। और उनके बाद आयतुल्लाह हायरी है, आयतुल्लाह हायरी ने जायज़ करार दिया। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी है, इन्होंने कहा अमर महबूब है। आयतुल्लाह सईद उल हकीम है, इन्होंने कहा जायज़ है। आयतुल्लाह बशीर नजफी है, आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नजवी, इन्होंने कहा जायज़ है, बायसे सवाब है। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शाहरोदी है, महमूद शाहरोदी नहीं, सैयद मोहम्मद शाहरोदी, उन्होंने कहा जायज़ है। इस तरह आयतुल्लाह अमीन मामकानी है, इन्होंने कहा जायज़ है। आयतुल्लाह लुत्फुल्लाह साफ़ी है, इन्होंने कहा जायज़ है। इसी तरह आयतुल्लाह सैयद मूसा शब्बीर ज़ंजानी है, इन्होंने कहा जायज़ है। ये वो मराज हैं जिन्होंने कहा जायज़ है। इसके अलावा भी एक तवील फहरिस्त है मराज उज़ाम की, जिन्होंने कहा जायज़ है शर्ट उतारें। शर्ट उतारने पे तो कोई एतराज़ ही नहीं है मराज उज़ाम, क्योंकि उनका फतवा है जायज़ है, चाहे वो नमाज में हो। आप एक नमाज पढ़नी जायज़ है शर्ट उतार के, चाहे वहाँ खवातीन ही ठहरी हों, उन पर ज़रूरी है कि वो अपनी नज़रें हटा लें। तो आप इस चीज़ से रोक रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ। जब उसके लिए नमाज पढ़नी ही जायज़ है, एक वाजिब अमर, एक इबादत जायज़ है, ठीक है, उसका अदबी तकाजा है, वो पूरा लिबास मर्द पहने, लेकिन उसके लिए ना हराम है शर्ट उतार के नमाज पढ़ना। और वैसे भी मोमिनीन और जो नौजवान अक्सर सवाल करते हैं जी हम मजदूर हैं, मजदूर तबका है, फैक्ट्री में होते हैं, कहीं भी होते हैं, हमने शर्ट नहीं पहनी हुई है, बनियान में है, नीचे से ट्राउजर पहनी हुई, नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ना मकरूह है ना हराम है। ये शरई हुक्म है, शरई फतवा है, और खुदा सख्ती शिद्दत को खत्म कर। हमारे पास एक रास्ता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बता दिया, हमारे पास उलमा हुज्जत है, मराज उज़ाम, हमारे पास एक बेहतरीन गुलदस्ता है हमारे पास, उनसे हम रजू करें और अपने मसाइल का हल तलाश करें। तो ये मराज उज़ाम का फतवा कमीज उतार के जायज़ है, कमा जनी जंजीर जनी जायज़ है। जिन मराज उज़ाम ने जायज़ करार नहीं दी, उनके मुक़ल्लिदीन ना करें। आयतुल्लाह खामेनाई इन्होंने रोका है, आप उनके मुक़ल्लिदीन इसको अंजाम ना दें। आयतुल्लाह खामेनाई राबर के अलावा नासिर मकारिम शिराज़ी ने इसे रोका है, इसको अंजाम ना दें। इसके बाद नूरी हमदानी, आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने इसे रोका है। इनके मुक़ल्लिदीन अगर हैं तो उनको चाहिए कि वो ना करें, क्योंकि उनके मराज उज़ाम ने इसको जायज़ करार नहीं दिया। बाकी वली फ़क़ीह का भी हम बता चुके हैं, वली फ़क़ीह का फतवा हुज्जत है ईरानियों पर या उनके मुक़ल्लिदीन जो दुनिया में मौजूद है। बाकी हम मुक़ल्लिद हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के या जो दीगर मराज उज़ाम के मुक़ल्लिदीन हैं, उनके लिए वली फ़क़ीह का हुक्म मानना वाजिब नहीं है। वली फ़क़ीह ने हुक्म दिया, मेरा हुक्म है आप लोग आ जाओ और शाम में जिहाद करना है, आप पर वाजिब नहीं है जब तक आपका मर्ज़ आपको हुक्म ना दे। जो नाराज़ होते हैं उन्हें फिर गुजारिश है इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करें, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या है और क्या क्या हकीकत है। मोमिनीन से मुल्तमस हूं, दुआ में याद रखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि किसी ने जंजीर ज़नी पर दलाइल से बात करने की जसारत की है, और इस बात का क्रेडिट जाता है बिल्कुल मौलाना मुग़ीज़ुल हसन नजफ़ी साहब को, कि उन्होंने इंतहाई ख़ूबसूरत लहजे में बात की है, और फिर दलाइल से बात करने के वो हामी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। उनका लहजा भी इस बात की दलील दे रहा है कि वो दलाइल को अहमियत देते हैं। जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन 7 या 8 उन्होंने दलाइल दिए हैं, 7-8 बातें की हैं उन्होंने जंजीर ज़नी के हवाले से उनके दुरुस्त होने पर। तो हम उसको एक एक करके उस पर बात करेंगे। पहली बात उन्होंने की है कि काफ़िला बहरीन 19 मुहर्रम को जब करबला पहुंचा तो उन्होंने यानी इमाम हुसैन की कब्र पे जाके अपने सरों पर तलवार मारी, यानी कुमाज़नी की उन्होंने। तो वो ये जवाज़ बख्श रहे हैं जंजीर ज़नी को। तो ये मैं उनसे जो है वो गुजारिश करूँगा कि पहले वो ये बता दें कि ये दलील का क्या है, यानी कि वो इस चीज़ को दलील किस तरह बना रहे हैं। दलील तो बनती नहीं है, दलील होती है किसी भी चीज़ की वजह बयान करना। आप ये काम कर रहे हैं किस दलील के तहत, किस सबब के तहत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने किस दलील के तहत ये काम किया, और फिर ये उनका मैटर है कि वो किस दलील के तहत ये काम कर रहे हैं। वैसे तो हमें वो नौयत पता चल जाती है कि ज़ाहिर बात है कि वो जब गए हैं, वो लेट पहुंच गए हैं, तो वो उन्होंने उस कैफियत में जो है वो काम किया कि हम क्यों नहीं पहुंच सके, या अपने आप को उन्होंने ज़ख्म पहुँचाया, या जिस तरह भी है वो उनकी एक कैफियत है।
اس کو ہم جو ہے وہ دلیل کے طور پر زنجیر زنی کے دلیل اس کی ہم کس طرح جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، زنجیر زنی کی دلیل کہاں سے وہ نکل آئے گی. یعنی کہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اس بات کو مزید جو ہے وہ کھول دیتا ہوں کہ سلمان ابن سرد جو لیڈر تھے ان لوگوں کے جنہوں نے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ وہ کوفہ آئیں، اور پھر جب وہ امام حسین کربلا آئے تو سلمان ابن سرد نہیں آ سکے. کوئی بھی وجہ وہ ایک الگ بات ہے، وہ نہیں آئے. اور پھر بعد میں جب امام شہید ہو چکے تو انہوں نے جو ہے وہ غسل شہادت کر کے اپنے نیامے توڑ کے یزید کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا، اور پھر وہ نکل گئے اور وہاں جا کے ان کو قتل کر دیا گیا. یعنی کہ یہ ایک چند طبقہ تھا اور یہ گیا جو ہے ہزاروں کے لشکر میں، اور اسی نیت سے گئے کہ ہم نے جو ہے وہ، ظاہری بات ہے کہ ہزاروں کے لشکر میں چند طبقہ جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے ہر صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ انہوں نے نیامہ بھی اسی وجہ سے ہی توڑی تھی. تو یہ ایک مطلب ہے خودکشی کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا، اس پر میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ الگ بات ہو جائے گی، مگر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سلمان ابن سرد کو ہم کہاں لے کر جائیں، یعنی کہ اس کردار کو بھی اپنا لیں کہ وہ جب امام تھے تو اس وقت نہیں تھا، یعنی کہ وہ نہیں پہنچے وہاں پر. تو جب امام شہید ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا، اب ہم اس کردار کو لے کر جائیں. پھر مختار ثقفی کا کردار ہے. مختار ثقفی اس وقت جیل میں تھے، قید میں تھے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے یعنی کہ اس کے علاوہ اور بہت سارے کردار ہیں، وہ کردار بھی ہیں. وہ عورتیں جو امام حسین کو چاہتی تھیں، کوفہ کی عورتیں، ٹھیک ہے، جو یزید سے بھی ڈرتے تھے، امام حسین سے محبت بھی کرتے تھے. جیسے کہ وہ فرزدق نے کہا تھا کہ امام حسین کو کہ آپ کی تلواریں جو ہیں وہ جو آپ کے جو کوفی ہیں ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ عورتیں بھی کتنی روئی ہیں جب امام شہید ہو گئے، لیکن ان کے جو مرد ہیں وہ سارے یزیدی لشکر میں تھے. اب اس کردار کو بھی اپنا لیں جی بھائی. تو کسی کے کردار کو اپنا لینا دلیل جو ہے وہ نہیں بن جاتی، کسی کے کردار کو جواز نہیں بنایا جا سکتا سوائے ان کردار کے جو کردار آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. جیسے کہ ہمارے آئمہ جو ہماری زندگی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ہماری ایمانیات کا حصہ ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہیں، اور انہی کے کردار ہمیں جواز بخشتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے، کسی معصوم نے بھی ان کے اس عمل کو سے منع نہیں کیا ان کو کہ یہ غلط ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے آپ کا ایک سٹیٹس ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ مولوی ہیں، یعنی کہ عام الفاظ میں آپ نے شریعت پڑھی ہوئی ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے دلائل اور منطق کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر کہ امام نے جب اس چیز کو موضوع ہی نہیں بنایا تو آپ کیوں جو زبردستی اس بات کو ٹھیک یعنی کہ اس کا جواز جو ہے نکال رہے ہیں زنجیر زنی پر. یعنی کہ امام، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام نے منع نہیں کیا، کسی امام نے منع نہیں کیا. امام نے موضوع بنایا ہے اس واقعے کو؟ کسی امام نے بھی بتائیں مجھے کہاں پر کسی امام نے اس واقعے کو موضوع بنایا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر موضوع بنایا بھی ہے تو یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تلواریں ماری ہیں اپنے سر پر؟ کیونکہ اگر ذکر کیا ہے تو پھر وہ منع یا تردید یا مائج وہ ساتھ آ جاتی. اگر وہ وہاں پر خاموش بھی ہو جاتے تو تب بھی چلو کسی حد تک بات نکل جاتی، لیکن وہ بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ کسی چیز سے اگر منع نہ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ جائز ہو جاتی ہے. تو یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ جب خلافت کا جو چناؤ ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر کے تقریباً 6 مہینے بعد جو ہے امام علی نے جو ہے وہ ان سے کہہ لو کہ مانا تو پھر بھی نہیں، یعنی اگر دیکھا جائے امام ان کو مانا نہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ مصالحت کر لی. پھر حضرت عمر کے بننے پر، پھر حضرت عثمان کے جو خلیفہ بننے پر کیا امام علی راضی تھے؟ ٹھیک ہے، مکتبہ تشیع کیا کہتا ہے؟ وہ راضی تھے؟ نہیں راضی تھے. آپ کیا جو وہ خلیفہ دوم جو حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں تو آپ مانتے ہیں ان کو خلیفہ دوسرے نمبر پر؟ نہیں مانتے. مانے نا، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ حضرت علی نے ان کو منع نہیں کیا خلیفہ بننے سے. تو یہ بات عجیب و غریب، یعنی کہ دلیل اور عجیب و غریب منطق جو ہے اس کی سمجھ نہیں آئی. اور آپ دلائل سے جب بات کرتے ہیں تو یہ اس دلیل کی انتہائی کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے پیمانے پر جو آپ نے یہ بات کی ہے اس پر مجھے افسوس بھی ہوا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر آپ نے بات کی ہے مشہور زمانہ جو ہر بندہ دلیل دے رہا ہے زنجیر زنی کی جناب اویس کرنی سے متعلق، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ جس فیلڈ میں ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے، آپ نے ماشاءاللہ علم رجال بھی پڑھا ہوگا،
علم رجال سے آپ کائنڈلی مجھے ذرا اس کا جو راوی ہے وہ بتا دیں، حضرت اویس کرنی والی جو آپ نے بات کی، اس روایت کا راوی بتا دیں۔ آپ نے ویڈیو میں تو آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر آپ مانتے ہیں نہ مانیں، کوئی کہتے ہیں اس کی سند جو ہے ضعیف ہے نہ مانیں، لیکن نہ ماننے نہیں، میں مانتا ہوں، میں مان جاؤں گا، آپ کائنڈلی مجھے جو ہے پر اس کا راوی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوا بھی ہے تو حضرت اویس کرنی نے کوئی سالانہ تو نہیں کیا، آپ زنجیر زنی کو ساتھ لے کر چلیں گے، زنجیر زنی کو ساتھ دیکھیں، سالانہ تو انہوں نے نہیں کیا، اپنے دان شہید کیے، اسی وقت ایک واقعہ ہوا انہوں نے اپنے دان شہید کر دیے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے سال جنگ احد کا جو دن آتا ہے اس میں تو حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت نہیں شہید کیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر جو ہے اگر نہیں بلکہ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو آپ مانتے ہیں نہیں، ایک ہی دفعہ کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے یہ کام کیا تو حضرت علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ وہ بھی تو اس وقت موجود تھے، بی بی فاطمہ اس وقت موجود تھے، کیا بی بی فاطمہ حضرت علی سے زیادہ عشق حضرت اویس کرنی کو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور پھر آپ پر حضرت اویس کرنی حجت ہیں یا مولا علی حجت ہیں، رسول اللہ حجت ہیں، بی بی فاطمہ، ٹھیک ہے؟ آپ پر حجت کون ہے؟ اس بات کو آپ کے اگلے پوائنٹ سے واضح کروں گا، یعنی کہ یہ بات آگے جو آپ نے تیسری بات کی تھی تو اس کے ساتھ وہ بات تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیشانی ماری تھی، ٹھیک ہے، ناکے پر اپنی، وہ جو بحر الانوار کا آپ نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے اس طرح کیا ہے، اس کے ساتھ ہی جب وہ بات اوپن ہوگی تو آپ کو حضرت اویس کرنی والی بات بھی کرے، لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کی روایت آپ دیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کا راوی بتائیں، مجھے جو ہے وہ نہ بتائیں، آپ ویڈیو ریکارڈ کر دیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اچھا، آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی پیشانی ماری ناکے کے ساتھ، یا وہ جو بھی روایت ہے، تو اس سے آپ جو یہ اس روایت سے آپ زنجیر زنی ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پر بھی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ ایک جو رسمی طور پر ادا ہونے والی مطلب کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ کسی نوعیت پر جو ہے وہ اس کی دلالت کر رہے ہیں، یعنی آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پیشانی اپنی زخمی کرنے کو زنجیر زنی کا جو زبردستی جواز بخش رہے ہیں، تو یہ یہاں پر آپ نوعیت کی غلطی سب سے بڑی کر رہے ہیں، آپ منطق کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس روایت کی بھی سند یا اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات نہیں کر رہے، میں مان رہا ہوں اس روایت کو ایسا ہی ہے، لیکن آپ منطقی اعتبار سے جو ہے وہ ایک چیز پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ مصیبت آنے پر کسی بھی چیز کا ریئیکٹ ہونا یہ انسانی فطرتی عذر ہے، اور اس پر شریعت کچھ نہیں کہتی۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، اس کا کہہ لو کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو یا اس کی ماں فوت ہو گئی یا کچھ بھی اس پر اس طرح کی مصیبت جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پر آ جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا سر دیوار کے ساتھ مار دیتا ہے۔ تو یہ انسانی سطح کی بات ہے، اور اس بات کو میں آپ کی اس بات کے ساتھ بھی میچ کروں گا، آپ کی صرف اس بات سے مجھے اتفاق ہے، وہ جو آپ نے کی ہے امام جعفر صادق کے دور میں ایک شخص نے امام حسین کے مصائب سن کر تو اپنا سر دیوار کے ساتھ مارا، ٹھیک ہے، تو امام نے کچھ نہیں کہا، یہ بات مانتا ہوں، یہ بالکل درست ہے، لیکن اس بات سے زنجیر زنی ثابت نہیں ہوتی، یہ پہلے سن لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ماننے کا یہی مقصد ہے، یہ جو میں نے کہا نا انسانی لیول پر اور نوعیت کے تحت کچھ چیزیں، اب جس طرح ہر سال یا دوسرے دن اگر اس طرح ہوتا کہ امام حسین کا مصائب بیان ہوتا اور وہ جو ہے اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتا، تو امام نے روک دینا تھا، نہ روکنا تھا تو تیسری دفعہ لازمی روک دینا تھا، کیونکہ ایک چیز روایت بن رہی ہے، نوعیت سے اس کو خالی کر دیا گیا ہے۔ جیسے بی بی سکینہ نے امام حسین کے زلجنا کو گھوڑے کو روک دیا تھا، مطلب وہ آگے کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ نہیں جانے دے رہی تھیں اپنے بابا کو کہ وہ میدان کربلا میں جائے، ٹھیک ہے؟ یہ انسانی سطح کی باتیں ہیں، انسانی احساسات اور جذبات کی باتیں ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر کو یا کسی بھی اپنے عزیز کو جب وہ بھیجتے تھے تو پھر روتے تھے، ان کو میدان کی طرف بھیج کر روتے تھے، کیا وہ اس لیے روتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے ان کو خدا کی راہ میں نعوذ باللہ وہ مطلب ہے قربانی کے اندر کوئی نعوذ باللہ، یہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ مطلب ہے کوئی قربانی میں نقص پیدا کرنا چاہ رہے تھے،
مطلب ایک بندہ خدا کے لیے قربانی دے رہا ہے تو وہ کیوں پھر رو رہا ہے؟ خوش دلی سے دے. تو امام حسین کیوں اس لیے رو رہے تھے نعوذ باللہ. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ نوعیت جو انسانی احساسات اور جذبات کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ نوعیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کو نوعیت پر ہی سوچنا چاہیے، اور وہ نوعیت پر ہی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. آج بھی اگر کوئی انسان مجلس امام حسین سن رہا ہے اور اس پر کوئی غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس عالم میں مطلب اپنا سر مار دیتا ہے یا کوئی بھی اتنا مطلب اپنا نقصان کرنا ہے، اس کو روک دینا چاہیے. وہ بندہ جو اپنا کر رہا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے انسانی فطرت کے اعتبار سے، انسانی جذبات کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر رہا. تو یہ تو یہاں پر تو شریعت جو ہے اس کو کچھ نہیں کہتی. یہ چیز آج بھی مجالس میں اگر کہیں اس طرح ہو جائے تو یہ وہ غلط نہیں ہے. ایک انسان مصائب امام حسین علیہ السلام سنتا ہے اور سن کر اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتا ہے یا جو بھی اس کا ریئیکٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، تو یہ اس کا یہاں پر اس کو شریعت کچھ نہیں کہے گی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس کی محبت اور وہ ساری چیزیں یہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور پھر جو 4-5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں جو مجلس سن رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس کو روکیں، وہ اس کو مزید آگے نہ جانے دیں کہ وہ مزید اپنا نقصان کر دے، ٹھیک ہے. جبکہ زنجیر زنی اپنے آپ کو زخم دینے سے پہلے ہی ذہنی طور پر آمادہ ہونے سے متعلق ہے. کسی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے یا اسے کوئی اور اس سے متعلق کوئی غم ہو جائے تو وہ اس بات کی دلیل جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عمل سے دے سکتا ہے جو شریعت کے بانی ہیں، مگر زنجیر زنی کو ان کے اس عمل سے جواز نہیں ملتا، نہ ہی انہوں نے زنجیر زنی کا یہ جواز پیش کیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ زبردستی اس کو زنجیر زنی کو جواز نہ دیں ان کے اس عمل سے. زنجیر زنی باقاعدہ ایک ماحول کریٹ کرتی ہے، اور انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کرے گا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو زخم پہنچانا ہے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں. تو امید ہے آپ میری اس بات کو سمجھیں گے یا پھر مجھے سمجھا دیں گے، لیکن امید تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. اور اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. اور یہ جو بات ہے آپ نے جو امام سجاد سے متعلق کہی ہے کہ بی بی زینب نے پوچھا کہ آپ خود کو اتنا تکلیف کیوں دیتے ہیں، یہ بات بھی اسی بات سے ہی متعلق ہے، مزید مجھے اس پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. بی بی زینب کے عمل اور امام سجاد کا جو عمل ہے وہ ایک ہی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے، جو بھی جس پر بات ہوئی ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا ہے کہ امام نے سوال کرتے ہیں جی امام نے خود کیوں نہیں زنجیر زنی کی، تو اس کے رد میں آپ نے ایک اور سوال ان پر داغ دیا کہ امام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے. تو جواب دو آپ اس بات کا، مطلب یہی بات آپ نے کی ہے نا کہ امام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے، ٹھیک ہے. اور پھر ویسے آپ نے اس بات کا جواب دے دیا خود ہی، لیکن اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے کہ آئمہ ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ نہیں کرتے. اگر وہ نہ ہوتے تو اب سوال یہ آپ سے بنتا ہے سوال، یعنی کہ آپ سے سوال ہوا ہے، آپ نے مزید آگے سوال کیا، اور پھر مزید میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر ظالموں کے شکنجے میں نہ ہوتے تو آئمہ جلوس نکالتے. جلوس کس لیے نکالتے؟ مطلب ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم کس لیے نکالتے ہیں؟ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو جلوس نکالتے ہیں وہ وقت کے یزیدیت کے خلاف آواز ہوتی ہے نا. تو یہاں ائمہ نے تو یہ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھائی ہے. مطلب جلوس کی آپ نے جو شکل بنائی ہے وہ تو آج کے دور میں ممکن سے ممکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک اجتماعی حیثیت میں جو ہے انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کا پرچار کریں. تو امام نے بھی کیا. تو یہ جو ائمہ کو زہر ملا ہے یہ کس لیے ملا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ جو اس وقت کے جو یزید تھے، جو اس وقت کے باطل تھے، ان کے خلاف امام نے قیام کیا، تمام ائمہ نے قیام کیا، یعنی کہ ان کی مخالفت کی. حالت قیام میں اس لیے بھی نہیں آئے کیونکہ یہ بھی شیعوں کا ہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ امام موسیٰ کاظم قید میں ہیں اور ان کے شیعہ جو ہیں وہ ان کے رہائی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر رہے، بلکہ وہ جا رہے ہیں
امام حسین کے روزے پر اور وہاں جا کر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. وقت کا امام قید ہے، حسین وقت کا قید ہے، اور جا رہے ہیں جو امام حسین ہیں ان کے جو جد ہیں ان کے قبر پہ جا رہے ہیں، ان کے وہاں پر جا کر جو ہے گریہ کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، نیازیں بانٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر جو آج سب کچھ ہوتا ہے. تو امام موسیٰ کاظم قید میں کیوں ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ظالموں کو جو ہے وہ سنائی ہیں، ظالموں کے خلاف انہوں نے کہہ لیں کہ ان کی بھرپور مخالفت کی ہے. جہاں پر ہاتھ سے مخالفت ہوئی انہوں نے ہاتھ سے کی ہے، جہاں پر زبان سے مخالفت وہاں پر زبان سے کی ہے. جس طرح کا ماحول ملا اس طرح کا کیا ہے. امام حسن کے دور میں جس طرح کا ماحول تھا انہوں نے اس طرح کیا ہے. امام حسین کے دور میں جس طرح کا ماحول تھا انہوں نے اس طرح کے. اس طرح ائمہ کے ماحول ادوار جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کو زہر بھی اسی وجہ سے دیا ہے کہ جو وقت کے بادشاہ تھے، جو وقت کے کہہ لیں کہ یزید تھے، ان کے خلاف انہوں نے قیام کیا. وہی عزاداری کی ہے نا انہوں نے، اسی عزاداری کو آج امپلیمنٹ کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ وہی بات ہے نا کہ رسموں میں پڑ گئے اور جلوس نکالنا شروع کر دیے، سارا کچھ کر دیا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جلوس ہم نے خود نکالے ہیں، ائمہ نے تو نہیں نکالے، لیکن جو ائمہ نے کیا ہمیں تو وہ کرنا چاہیے. ہم کیوں نہیں وہ کر رہے؟ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس میں سے زنجیر زنی والی بات کو آپ نے پتہ نہیں کوئی جواز نہیں ملا یا پتہ نہیں کیا، واللہ اعلم. بہرحال وہ تو سوال اس وجہ سے آپ سے کیا گیا تھا کہ آپ بتا دیں کہ کسی امام نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو تو جو ہے وہ تاکہ ہم بھی کریں. کیونکہ بات تو سوال کرنے والے کی ٹھیک ہے کہ حجت پر ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے، جو حجت ہے اس کی سنت کو اپنانا ہے. تو حجت نہیں ہے تو ہم جو ہے کیا کریں؟ تو آپ نے ایک اور اس پر سوال داغ دیا ہے. بہرحال یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اس بات کو بھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو مجھے اس کا بھی امید ہے کہ آپ جواب دے دیں گے، کسی بھی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں. اس بات کو لے کر اس سے آگے کوئی بات بنتی نہیں ہے، جتنی ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی ہے. کیونکہ اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امام نے اگر زنجیر زنی نہیں کی تو اس پر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ امام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے. آگے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خود کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، تو مجلس میں بھی نہ جائیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ماتم بھی نہ کریں، خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ بھی کہہ لو کہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے. ویسے جس طرح آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، آپ قبا پہنی ہوئی ہے، تو میں تو خیر جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے ان ساری چیزوں کی. یہ جو آپ کا جو لباس ہے اس کی سب سے پہلے رسپیکٹ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انسانی لیول پر بھی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ کہہ لو کہ اگر آپ سے اختلاف کرتا ہوں تو میں آپ کی رسپیکٹ نہ کروں. بات بالکل ایسی ہے، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے انتہائی بچگانہ بات کی ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر مجلس میں بھی نہ جائیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ماتم بھی نہ کریں اور وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نہ کریں، اس میں تو نقصان ہے. تو بات تو یہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل بھی نہ چلائیں، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا. آپ کچھ بھی نہ کریں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ سمجھ نہیں. آپ روٹی بھی نہ پکائیں، آپ کا ہاتھ جل جائے گا. آپ فون کو چارجر بھی نہ لگائیں کیونکہ چارجنگ لگاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ کرنٹ پکڑ سکتا ہے. آپ کرسی پر بھی نہ بیٹھا کریں کہ آپ کے جو وہ کمر میں درد بھی نکل سکتا ہے کافی دیر کرسی پر بیٹھنے سے. کیا آپ کے شایان شان ہے یہ بات کرنا؟ اس بات کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ مطلب ایک انسان 15-20 منزلہ کسی عمارت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے مطلب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں، نیچے گروں. ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور چھلانگ لگانے لگا ہے، تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی تم چھلانگ نہیں لگاؤ. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی 15-20 منزلہ یعنی کہ اس منزل پر اوپر چھت پر جانا یہ غلط ہے، مت جاؤ اوپر. یہ کیا مطلب ہے؟ عجیب و غریب بات کی ہے آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں آپ دلائل سے بات کریے، یہ دلیل ہے؟ یہ توہین ہے دلیل کی. یعنی دو انسانوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ایک انسان کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ اس کو سر پہ مارنا چاہتا ہے، اور ایک چھری سے جو ہے وہ پیاز کاٹنا چاہتا ہے. آپ دونوں کو روک رہے ہیں، جبکہ روکنا تو اس کو چاہیے جو اپنا نقصان کر رہا ہے، جو سر پہ مار رہا ہے. پیاز کاٹنے والوں کو کیوں روک رہے ہیں؟
یہ اس کو خود ہی آپ سنبھالیں اس بات کو، اس کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ جو سامعین سننے والے ہیں اگر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے تو یہ اس بات کو سنبھال لیں. یہ تو بہت مطلب ہے مجھ سے تو نہیں سنبھالی جا رہی ہے بات. آگے چلتے ہیں. اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جزا اور بکا آو بکا کرنا اس کو جائز قرار دیا ہے. تو یہ بات آپ ماتم کی کر رہے ہیں. یہ بات ماتم کے زمرے میں آتا ہے. بال نوچنا اور اپنے سر پیٹنا یا یہ جو کچھ بھی ہے، شاید آپ زنجیر زنی کو ثابت کر رہے تھے، تو یہ ماتم کی طرف آپ نکل گئے ہیں. تو یہ اس کا تعلق ماتم کے ساتھ ہے، گریا و ماتم. خیر آگے چلتے ہیں. پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے صحابی آپ سے شاکری کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی، تو یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہوئی. اگر تو زنجیر زنی خودکشی ہے تو میں تو زنجیر زنی کو خودکشی کہتا ہی نہیں ہوں. زنجیر زنی خودکشی ہے ہی نہیں ہے. یہ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ بات ہو گئی ہے، تو میں اس کو خودکشی نہیں کہتا. لیکن یہ جو آپ زبردستی اس بات کو ملا رہے ہیں تو اس پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ سے شاکری کے نے جو زر آپ نے اتاری تھی وہ عشق حسین میں اتاری تھی، ٹھیک ہے. اور جو زنجیر زنی کا اگر جواز عشق حسین کے ساتھ ہے تو عشق حسین جو ہے وہ کسی 10 محرم کا پابند نہیں رہتا، نہ 9 محرم کا، نہ کسی ماحول کے کریٹ کرنے کا پابند رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ جس طرح آپ کہہ لو کہ جس طرح کی مثال دی ہے کہ امام حسین کا نام آتے ہی اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور غم سن کر امام حسین کے مصائب سن کر اگر وہ اپنے ساتھ جو بھی کچھ کرتا ہے تو وہ عشق کے زمرے میں آ جاتا ہے، محبت کے زمرے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ الگ کیٹیگری ہے. لیکن آپ ایک ماحول کریٹ کر کے زنجیر زنی کرتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ایک پورا ایک وہ کہہ لو کہ کریٹ کرتے ہیں. اس کریشن کا نام عشق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اسے شاکری والی بات سے زنجیر زنی تو ثابت نہیں ہوتی. اور جو خودکشی والی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں مانتا کہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں وہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اچھا پھر آپ موضوع سے جو ہے وہ ہٹ کر آپ ننگے ہو کر ماتم کرنا اور قمیض اتار کر اس طرف آپ آ گئے ہیں. تو ویسے تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں تھا غالباً، لیکن آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے تو میں بھی یہاں پر یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مختلف مراجع اعظام کے بتائے کہ جائز ہے ناجائز ہے، یا مختلف ان مراجع اعظام کی بات آپ نے کہی ہے جو جائز کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کا بتایا آپ نے، یہ اچھا کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت اللہ سستانی اور باقی تمام مراجع اعظام کے نزدیک بغیر قمیض اتار کے فقط کھلا انڈر ویئر پہن کر بھی نماز ہو سکتی ہے مرد کی، ٹھیک ہے. اور مرد کا جو پردہ ہے وہ صرف شرمگاہ چھپانا ہے، باقی مرد کا پردہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قمیض اتار کے، مرد جو ہیں وہ قمیض اتار کر ماتم کر سکتے ہیں، وہ گھوم بھی سکتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں آپ کے ادبی تقاضا یہ ہے کہ ویسے نہ گھومیں. یہ جو آپ نے ادبی تقاضے کی بات کی ہے نا، یہ ایک چھوٹے سے فقرے میں بات کی ہے. باقی آپ نے قمیض اتار کے دلیل پر تو بڑی مطلب ہے دلائل دے اپنا بات کر دی ہے، آپ نے مراجع کے بھی بتا دیے ہیں فتاوے، اور پھر ساری باتیں کر دی ہیں. لیکن یہ جو ادبی بات آپ نے کی ہے نا، آخر میں چھوٹی سی بات کی ہے، ایک جملے کے اندر آپ نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ادبی بات، یہ اسی نقشے کو تھوڑے سے مزید واضح کر کے جن کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قمیض اتار کر ننگے ہو کر عبادت کرنا کون سی ہے یا کیسا ہے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ جن کا آپ نے کوٹ کیا ہے، جن بزرگ کی آپ نے بات کی ہے، ان بزرگ کا ویسے علمی کا تو خیر اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ نہ یہ بات کرتے، لیکن علمی کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کسی کی بات کی دلیل جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ اسی ادبی تقاضے کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی ہے. انہوں نے یہ حرام کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون سی عبادت ہے جو آپ لوگ ننگے ہو کر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ مہذب طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادبی حوالے سے ادبی تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ گھومیں، یہ اسی کو تھوڑے سے اور اچھے الفاظ میں اور تھوڑا واضح کر کے ان بزرگ نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ یہ ننگے ہو کر آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں. اس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد نے جائز کیا، مجتہد نے تو یہ بھی جائز کیا ہے، آیت اللہ سستانی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نہاتے وقت قرآن سن سکتے ہیں. تو کیا آپ نہاتے وقت قرآن سننے کو ٹھیک سمجھیں گے؟
یعنی کہ کسی چیز کی رعایت، کسی چیز کی گنجائش کو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اس کے اصول پر. ایک کلی چیز ہے اور ایک جزوی چیز ہے. جزوی کو اٹھا کر آپ کلی پر یعنی کہ اصولی چیز پر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو گنجائش ہے کہ آپ انڈر ویئر پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا کھلا کہہ لو کہ کاچھا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کاچھا پہن کر نماز پڑھیں گے. تو ایک عالم دین اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم کاچھا پہن کر نماز پڑھ رہے ہو، تم باقاعدہ کپڑے پہن کر نماز پڑھو، یعنی کہ اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھو، یا اور اس طرح کی اس سے متعلق جو بات ہے اچھے طریقے سے خوشبو بھی لگا لو یا اس طرح، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کو اہم خام خواہ آپ جو ہے وہ کنڈم کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے تو ایک اچھی بات کی ہے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ قمیضیں اتار کر ماتم کر رہے ہیں. آپ قمیضیں پہن کر ماتم کریں، ماتم کرنی ہے ماتم قمیضیں پہن کر بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ لازمی ہے آپ نے ایک ایسا جو معاشرتی پہلو سے بھی یہ جو چیز جو ہے وہ غلط سمجھی جاتی ہے، بری سمجھی جاتی ہے، تو اس میں آپ اگر آپ کو گنجائش مل رہی ہے کہ آپ یہ کام اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح شروع کر دیں گے کرنا. یعنی کہ نہاتے وقت آپ کو قرآن سن سکتے ہیں، جائز ہے نہاتے وقت آپ قرآن، تو کیا آپ نہاتے وقت قرآن سنیں گے؟ کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ ایک جائز ہونے کو ایک چیز گنجائش نکال رہی ہے، اس گنجائش کو آپ جو ہے وہ اصولی طور پر امپلیمنٹ کریں گے. حیرت ہے مجھے آپ پر کہ آپ جو ہے لوگوں کی تہذیبی طور پر، جو تہذیبی حوالے سے جو رائج جو چیزیں ہیں جن میں لوگ گل مل گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو کہنا کہ ٹھیک ہے چلو اتنا کافی ہے، آپ اس کی حمایت میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ جو لوگ جو اس کو غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط نہ کہیں. بھائی کیوں نہ غلط کہیں؟ ایک چیز اس طرح کی ہے تو اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو جو ہے دلائل دے رہے ہیں کہ جی مراجع اعظام نے جائز کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو پھر آپ اس بات کو مانیں گے کہ نہاتے وقت قرآن سن سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہے تھوڑا بہت انسان کو سوچنا چاہیے اس بارے پر کہ جی تھوڑا سا مطلب ہے اگر انسان کو گنجائش تھوڑی سی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر وہ امپلیمنٹ کر لے اس کو. تو جزوی پہلو اور کلی پہلو جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کو خاطر میں لانا چاہیے. آپ کی اس پوری جو آپ کا پورا بیانیہ ہے زنجیر زنی اور یہ وہ مطلب جتنا بھی آپ کی یہ ایک پورا جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے اندر ایک دو باتوں کے علاوہ مجھے تو نہیں ہے آپ سے اتفاق، کیونکہ عقلی طور پر یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہوں، لیکن میری غلطی آپ سامنے رکھیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی نا. لیکن فی الحال جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو چیزیں میں آپ کے جو عقل کہہ رہی ہے، جو بات ایک سمجھ آنے والی ہے، جو دلائل آپ دے رہے ہیں وہ تو نہیں، ہم اس کو کسی بھی کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، بالکل بچگانہ باتیں ہیں. پھر آپ ولی فقیہ کے کانسیپٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جناب مکرم شرازی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے رہبر معظم کے بارے میں کہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ایران پر، ان کا جو ولی فقیہ والا سیٹ اپ ہے، یا وہ ولی فقیہ ایران کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر ولی فقیہ والا چیپٹر ہے نا. اس پر تو پہلے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے آپ کی کوئی موجود ہو ولی فقیہ پر بات، کوئی موضوع آپ نے ولی فقیہ پر کوئی مطلب کوئی بیانیہ دیا ہو، اس پر بات کی ہو تو میں سن لوں، پھر ہی بات کر سکتا ہوں. لیکن ابھی تک جو میں نے جو آپ کے اس بات سے سنی ہے، جو ولی فقیہ جو آپ ایرانی شورا نے جو ہے وہ ان کو منتخب کیا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے واقعتاً آپ کو نہیں پتہ ولی فقیہ کے بارے میں، کچھ بھی نہیں پتہ. آپ ولی فقیہ کو ایران تک محدود کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو جس کو پتہ ہونا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو ولی فقیہ کا نہیں پتہ، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کو ولی فقیہ کے الف کا بھی نہیں پتہ. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی موضوع ہو، اگر نہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ ذرا ایک دفعہ ایک موضوع ریکارڈ کریں اس پر ولی فقیہ پر. ٹھیک ہے، تو پھر نیکسٹ میں بھی جو کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ولی فقیہ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے نزدیک ولی فقیہ کا کیا کانسیپٹ ہے. تو بہرحال آج کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ عوام کے سامنے رکھ دی ہیں اور آپ کے سامنے بھی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو اگر یہ میری بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کا ضرور جواب ریکارڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے اور آپ مزید اس کے رد میں بھی دلائل لے کر آئیں. تو کیونکہ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، بات ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو جو ہے وہ آپ
نے کچھ بتانا ہے، کچھ ان کو سنانا ہے، کچھ تبلیغ کرنی ہے، اور ان لوگوں میں مجھ جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ احباب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور وہ بھی موضوع یہی ہوگا زنجیر زنی کا ہی، لیکن یہ ان لوگوں کے متعلق ہوگا، ان لوگوں کو جواب ہوگا جو لوگ اس کو بغیر کسی دلیل، بغیر کہ جس طرح میں پہلے ذکر کیا ہے کہ جو جواز بخشتے ہیں جذباتی حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ جو مکتب تشیع کا نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر جو اس کو جو مکتب تشیع کو بدنام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، اور ہر آنے والے جو وار کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔